निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। मत्ती 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से। खुदा उनके जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे यह अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। आज हमारे लिए जो कलाम है वह है एक औरत की पुकार। और पिछले हफ्ते भी हमने ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के ऊपर कलाम सुना था, तो आज भी ईमान के ऊपर ही जो है वो कलाम है। और हम देखेंगे कि किस तरह एक औरत जो है वो चिल्लाती है, पुकारती है, अपनी औलाद के लिए इंटरसेशन करती है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ आर्ग्यू करती है, उसके कदमों में गिर जाती है, उसे सजदा करती है, और अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए वो निजात का वसीला जो है वो बनती है। उसकी बेटी रिलीज कर दी जाती है इन द नेम ऑफ जीसस। वो ईमान जो उसने खुदावंद यीशु मसीह को दिखाया, वो खुदावंद यीशु मसीह को बहुत पसंद आता है, और वो उस ईमान के वसीला से ये मौजज़ा करता है। तो आज के कलाम को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो औरत है, ये जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आती है, दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह सूर और सैदा के इलाके में जो है वो जाते हैं। और ये जो इलाका है ये जेंटाइल्स का इलाका है। यहां पे कनानी जो है बसते हैं, और ये बयान जो है ये मरकस की इंजील में भी हमें नजर आता है। उसके 7वें बाब में भी ये वाला मौजज़ा जो है बयान किया गया है। और वहां पे इस तरह से मरकूम है कि खुदावंद यीशु मसीह एक घर में जाते हैं, और जब उस घर में जाते हैं तो ये यीशु मसीह के कदमों पे आके ये औरत जो है वो गिर जाती है और उससे दरखास्त करती है कि मेरी बेटी जो है, छोटी बेटी जो है, उसमें बदरू है, उसको निकाल दे। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे इलाके में मौजूद है जो कि यहूदियों का इलाका नहीं है, जो कि जेंटाइल्स का इलाका है, कनानियों का इलाका है। ये वो इलाका है
جو کہ یشوا نے کسی دور میں فتح کیا تھا. یہاں پہ کنانی جو ہے وہ بستے ہوتے تھے، اور یہ کنانی جو تھے یہ بال کی استارات کی پرستش کرتے تھے، یہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، یہ انسانوں کی قربانیاں دیتے تھے. ان کی ریچولز جو تھی، ان کی رسم و رواج جو تھے وہ بہت مختلف تھے. ان کی زندگیاں جو تھی وہ یہودیوں سے بہت زیادہ مختلف تھی. ان کا کلچر، ان کے عقائد، ان کے رسم و رواج، حتیٰ کہ ہر چیز جو ہے وہ یہودیوں سے مختلف تھی. اور یہی وجہ ہے کہ یہودی ان سے نفرت رکھتے تھے، کیونکہ یہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، یہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے. اس وجہ سے یہودی ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے. اور جسٹ امیجن کہ ایک شخص جو خدا کو بھی نہیں مانتا، جو اس کے بھیجنے والے کو نہیں مانتا، جس کے گھر میں بال کی پرستش کی جاتی ہوگی، جس کے گھر میں استارات کی پرستش کی جاتی ہوگی، جو عورت جو ہے بتوں کے سامنے سجدہ کرتی ہوگی، آج وہ عورت اپنی سرحدوں سے نکل کر مسیح کے پاس آتی ہے اور اس کے قدموں میں گر جاتی ہے. اس عورت نے بہت سی چیزوں کو بریک کیا ہے. اس عورت نے اپنے عقائد کو بریک کر کے، اپنے کلچر کو بریک کر کے، سرحدوں کو بریک کر کے، وہ مینٹل بیریئر جو تھے جن کے اندر یہ جکڑی ہوئی تھی، ہر چیز کو بریک کر کے آج یہ یسوع مسیح کے قدموں پر آ جاتی ہے. یہ عورت جو ہے اس نے بہت بریوری، بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. اور میں کہوں گا یہ کوئی عام عورت نہیں تھی. یہ عورت، اس کے اندر بہت مضبوط ایمان تھا. یہ عورت جو تھی یہ فائٹر تھی. یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے جنگ کرنا جانتی تھی. اور اس کے بارے میں مرکز کی انجیل میں یوں لکھا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ سور فنیکے جو قبیلہ ہے اس سے ہے. یہ بالکل خالصتاً بتوں کی پرستش کرنے والی عورت تھی. لیکن یہ عورت جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے انٹرسیسر بن جاتی ہے، اس کے لیے شفایتی بن جاتی ہے، اس کے رکھنے میں کھڑی ہو جاتی ہے. میں اکثر جو خواتین جاب کرتی ہیں، جو کام کرتی ہیں، جو محنت کرتی ہیں، میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ اپنے کمفرٹ زون میں سے نکل کر، اپنے جو کلچر کے بیریئرز ہیں ان میں سے نکل کر، جو روایات ہیں ان میں سے نکل کر محنت کرتی ہیں. یہ گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، یہ بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، یہ اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہیں، یہ اپنے شوہر کے تابع بھی رہتی ہیں، یہ پیسے بھی کما کر لاتی ہیں، یہ سارا کچھ کرتی ہیں. یہ صبح صبح اٹھ کر دعا بھی کرتی ہیں، اور جب ان کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ گھٹنوں کے بل بھی ہو جاتی ہیں. یہ صبح سے لے کر رات تک جو ہے وہ محنت کرتی ہیں، کام کرتی ہیں. ان کی زندگی جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. خواتین جو ہیں یہ واقعی ایک جدوجہد کا نام ہے. اسی وجہ سے جو گھرانہ ہے یہ عورت کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک گھر کی کامیابی جو ہے وہ خواتین کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ چرچ کی جو کامیابی ہے، چرچ کی جو گروتھ ہے، یہ بھی خواتین کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جس چرچ میں، جس کلیسیا میں عورتیں سرگرم ہوتی ہیں وہ کلیسیا گرو کرتی ہے، وہ کلیسیا بڑھتی چلی جاتی ہے. اور خاص طور پر اس عورت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ عورت اپنے گھرانے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے شفایتی بن جاتی ہے، اور ایک بہت بڑا اور ایک بولڈ سٹیپ لیتی ہے. یہ اپنے علاقے میں سے نکلتی ہے. یہ رسم و رواج کو جسٹ امیجن، اس دور میں ایک عورت کا گھر سے نکلنا کتنی معیوب بات ہوگی. اس کو بہت عجیب سمجھا جاتا تھا.
یہ مذہبی طور پر ایک عورت جو بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، وہ ایک اندیکھے خدا کو ماننے والوں کے طرف جا رہی ہے. کتنی اس کے لیے معیوب بات. اس نے سارے بیریئرز کو بریک کیا اور ایک انتہائی قدم اٹھایا جو کہ مسیحا کی طرف تھا. یہ یسوع مسیح کے قدموں پر آ کر گرتی ہے. اور اس کے آپ الفاظ کو غور سے دیکھیں. جب آپ گھر میں جائیں آپ اس حوالے کو لازمی طور پر پڑھیں. یہ ہمارے لیے ایمان اور تقویت کا باعث ہے کہ یہ عورت خداوند یسوع مسیح کو کیا کہہ کر بلاتی ہے. اس کو کہتی ہے خداوند یسوع مسیح کو کہ اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یہ ایک بہت بڑا رتبہ تھا. یہ ایک مسیحا کے لیے یہ رتبہ تھا، لقب تھا ابن داؤد. اس عورت کو پتا تھا کہ یہ شخص جو آج سور و سیدا میں آیا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کے پاس نجات ہے. اس کو پتا تھا، اس عورت کو پتا تھا کہ داؤد بادشاہ کون تھا. اس عورت کو پتا تھا کہ اس کے گھرانے میں سے نجات جو ہے وہ جاری ہوگی. اس کے گھرانے میں سے ایک نجات دہندہ جو ہے جس کا سموئیل میں وعدہ کیا گیا ہے، جس کا جو ہے پرانے عہد کی کتابوں میں وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہی شخص ہے. یہ داؤد کے گھرانے میں سے ہے، اس کی نسل میں سے ہے. اگر آپ دوسرا سیموئیل اس کا 7واں باب پڑھیں، اس کی 12ویں سے لے کر 13ویں آیت تک، جس کو یہ حوالہ ملے آپ اس کو اونچی آواز میں پڑھیں. دوسرا سیموئیل 7واں باب اور اس کی 12ویں سے 13ویں آیت. اس عورت کو پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ نجات دہندہ ہے. جی. اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا. وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. آمین. یہ خدا جو ہے وہ کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ یہ داؤد کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کو ابن داؤد کہتی ہے. She had that faith. کتنے یہودی ہوں گے جو وہ خداوند یسوع مسیح کو ابن داؤد نہیں مانتے ہوں گے. گو کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس کا پیدا ہونا جو ہے نوشتے کا پورا ہونا ہے. اس کی زندگی جو ہے ساری حیات اقدس جو ابھی تک اس نے گزاری ہے نوشتے جو ہے پورے ہو رہے ہیں. لیکن کتنے یہودی جو تھے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے. یہ ایک کنانی عورت ہے جو بت پرست تھی لیکن اسے پتا تھا یہ ابن داؤد ہے. یسایہ کی کتاب اگر آپ نکالیں اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں. یسایہ 11واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور یسی کے تنے سے ایک کونپن نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی بھوک پر پھیلے گی حکمت اور صدق کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. آمین. اسے ان سب چیزوں کا پتا تھا. And that is why she calls him son of David. داؤد کے بیٹے، ابن داؤد اس کو کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں تو ہم ہوشانہ ہوشانہ کے گیت گاتے ہیں اے ابن داؤد. کہ جب خداوند یسوع مسیح فاتحانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں ان کو ابن آدم نہیں کہا گیا، ان کو ابن داؤد جو ہے وہ کہا گیا. ابن داؤد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ فاتحانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ابن داؤد کہا گیا. ابن داؤد صرف اور صرف اس کے لیے لقب تھا جو کہ داؤد کے گھرانے میں سے بادشاہ پیدا ہوگا جو کہ اسرائیل کو خلاصی بخشے گا، نجات بخشے گا، ان کی رہائی کا بندوبست کرے گا.
She calls Jesus. But what happens later? देखिए, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। उसने पुकारा कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी जो है वो बदरू गिरफ्ता हो चुकी हुई है। ठीक है, लेकिन आगे से जवाब क्या मिलता है? खामोशी। याद रखिए, खामोशी भी एक जवाब है। खामोशी जो है ये भी अल्फाज है। अक्सर जब खुदा खामोश होता है, हम खुदावंद की तरफ चिल्लाते हैं, हम आहोजार करते हैं, हम उसे पुकारते हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलता। जब हमें कोई जवाब नहीं मिलता, ये भी एक जवाब होता है। खुदावंद की खामोशी जो है वो भी एक जवाब होती है। जस्ट इमेजिन कि जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो आप वेटिंग रूम में बैठते हैं, कितनी खामोशी होती है, और लोग नंबर को देख रहे होते हैं कि हमारा नंबर जो है वो कब आएगा। हर एक को जल्दी होती है कि मेरा नंबर जल्दी आ जाए। लेकिन अगर आपका 10वां नंबर है तो पहले पहला नंबर होना है, दूसरा नंबर होना है, तीसरा होना है, तभी 10वां नंबर आएगा ना बाद में, आखिर में। ऐसा तो नहीं होगा कि वो पहले 10वें नंबर को बुलाए। तो जब खुदा खामोश होता है, वो आपको एक बहुत बड़े काम के लिए तैयार करता है। खुदा की खामोशी जो है ये भी एक बहुत बड़ा जवाब है। समटाइम्स गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बिग। खुदा आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा होता है, वो आपको एम्पावर कर रहा होता है, वो आपको जोर बख्शता है। आप अक्सर देखें कि खजां के मौसम में, सर्दियों के आने से पहले पत्ते जो है वो जर्द होना शुरू हो जाते हैं। पत्ते जर्द होते हैं, फिर ब्राउन होते हैं, उनके अंदर जो है वो जान चली जाती है, हरियाली जो है वो चली जाती है, और वो टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो दरख्त जो कि 1-1.5 महीना पहले बिल्कुल हरा भरा था, बिल्कुल गंजा हो जाता है, अगली हो जाता है, बुरा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस दरख्त में कभी हरियाली नहीं आएगी। वो पीरियड, वो टाइम जो दरख्त जो है वो इस सूरत हाल में गुजारता है, दर हकीकत उसकी जो रूट्स है वो सैप जो है वो गैदर कर रही होती हैं, और वो सैप जो है बाद में उसको हेल्प करता है नए पत्ते उगाने में, उनको हरा भरा करने में, उनके ऊपर फल फूल लाने में। तो वो जो पीरियड है, वेटिंग टाइम है, वो जब दरख्त अगली लगता है, दर हकीकत वो उसको इस प्रोसेस में से गुजरना होता है। तो खामोशी जो है, खुदा की खामोशी जो है वो हमारे लिए जवाब है। हमें बाज़ का इतना पेशेंस, इतना सब्र जो है हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि हम उस पीरियड में से ग्रेसफुली गुजरें, हम उस वक्त में से ग्रेसफुली गुजरें। और फिर क्या होता है? शागिर्दों का रिस्पॉन्स जो है वो क्या है? शागिर्द जो है वो क्या कहते हैं? गौर से देखिएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। कितनी डेस्परेटली वो अपनी बेटी के लिए जो है वो भलाई चाहती थी, कितनी डेस्परेटली वो चाहती थी कि उसकी बेटी जो है वो बदरू से आजाद हो। खामोशी है, साइलेंस है, लेकिन वो फिर भी चिल्लाती जा रही है, और वो बार बार कह रही है, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी में बदरू है और इस बदरू को तू निकाल दे। और उसका ये चिल्लाना जो है शागिर्दों के ऊपर नागवार गुजरता है। वो इस शोर से तंग आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि पहले ऐ खुदावंद इसकी बात सुन ले। कितने लोग होंगे जो गिरते पड़ते होंगे, कितने लोग जो है वो लाइन में लगे होंगे कि जो हमारे लिए भी काम हो। लेकिन शागिर्द जो है उसकी जो चिल्लाना है उससे तंग आकर कहते हैं कि खुदावंद तू इनकी गल पहले सुन ले। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो
اپنی زبان کھولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، کیونکہ وعدے کے فرزند کون ہیں؟ بنی اسرائیل۔ کن کے لیے نجات کا وعدہ تھا؟ بنی اسرائیل۔ کن میں سے جو ہے وہ نجات دہندہ نکلے گا؟ بنی اسرائیل۔ کس قوم کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ میں اسے بڑھاؤں گا، اسے سر بلند کروں گا؟ بنی اسرائیل۔ کس کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے؟ بنی اسرائیل۔ اٹ شوز ہز فوکس، وہ خداوند یسوع مسیح کا فوکس جو ہے ظاہر کرتا ہے یہ جواب، کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، میں ادھر سے ادھر ڈیویٹ نہیں ہوں گا، میں ان کے لیے پہلے کام کروں گا۔ لیکن یہ عورت ہے، یہ جان نہیں چھوڑ رہی، یہ عورت چلاتی جا رہی ہے، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور پھر یہاں پہ ایک مکالمہ ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی ہے، اور لکھا ہے اس نے آ کر اسے سجدہ کیا۔ اور کہا اے خداوند میری مدد کر۔ یاد رکھیں یہ صورتحال ہم سب کی زندگیوں میں آتی ہے، ہم سب اپنی زندگیوں میں سے اس وقت میں سے گزرتے ہیں کہ جب ہماری زندگیاں پرابلم کا شکار ہوتی ہیں، ابلیسی وار کا شکار ہوتی ہیں۔ ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ہمیں یسوع مسیح کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے سجدہ کیا، شی ورشپڈ۔ ساری زندگی وہ سجدے کرتی رہی، ساری زندگی وہ گھٹنے ٹیکتی رہی، لیکن وہ کسی اور جگہ گھٹنے ٹیکتی رہی، کسی اور جگہ وہ دعائیں کرتی رہی، کسی اور جگہ وہ بنتے مانگتی رہی، کسی اور جگہ جو ہے روٹی چلاتی رہی۔ لیکن آج وہ اس جگہ پہ آئی ہے جہاں پہ واقعی نجات ہے، جہاں پہ واقعی جو ہے وہ معجزات ہوتے ہیں، جہاں پہ خود خدا جو ہے موجود ہے۔ آج وہ رائٹ جگہ پہ آئی ہے، درست جگہ پہ آئی ہے، اور وہ سجدہ کرتی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ یہ جواب جو ہے بعض کا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے، بلکہ ناگوار بھی بعض کا گزرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اتنے سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے، لیکن اس جملے میں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں، تین چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ پہلی چیز لڑکوں، اس سے مراد بچے ہیں، یعنی آپ گھر میں اپنے بچوں کو کھانا دیتے ہیں نا، کھانا کھلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے اسپیشل خوراک بنتی ہے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل خوراک بنتی ہے، ٹھیک ہے، مائیں جو ہے وہ چوری بنا کے دیتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض کا فرینچ ٹوسٹ جو ہے وہ بنا کے دیتی ہیں، فرینچ فرائز جو ہے بنا کے دیتی ہیں، بچوں کے لیے وہ خاص طور پر شوق سے کھانا بناتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کھائے گا۔ یہ بچے کون ہیں؟ یسوع مسیح کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بچوں کی، لڑکوں کی روٹی لے کر۔ تو یہ جو لڑکے ہیں اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، اس سے مراد جو ہے وعدہ کیا گئی جو ہے وہ قوم ہے۔ اگر ہم دیکھیں خروج اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت، تو خدا کہتے ہیں اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پلوٹا بیٹا ہے۔ اسرائیل کو پلوٹا بیٹا جو ہے کہا گیا ہے، پلوٹا لڑکا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح جب کہہ رہے ہیں لڑکوں کی، تو وہ لڑکوں سے کیا مراد ہے کہ بنی اسرائیل، میں ان کے لیے، لڑکوں کے لیے آیا ہوں، میں ان کی خوراک کا جو ہے وہ بندوبست کر رہا ہوں۔ اس طرح 14واں باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھیں کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ یہ کن سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ تم خدا کے فرزند ہو۔ تو جب خداوند یسوع مسیح اس کو کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کی روٹی، تو لڑکوں سے کیا مراد ہے؟
लड़कों से मुराद जो है बनी इसराइल है। और अगली चीज, हम देखते हैं कि रोटी, पहली चीज क्या थी? लड़कों की रोटी। दूसरी चीज जो है रोटी, ब्रेड जो है उससे क्या मुराद है? कलाम। खुदा यीशु मसीह खुद भी अपने आप को कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। रोटी से मुराद जो है वो है जिंदगी, ब्लेसिंग्स, प्रोविजन, वर्ड ऑफ गॉड। तो बनी इसराइल जो है उसकी खुराक लेकर किसी और को देना रवा नहीं। बनी इसराइल की जो ब्लेसिंग्स हैं, बनी इसराइल के लिए जो खुदा ने प्रोविजंस रखी हुई हैं, उनको किसी और को देना जो है वो रवा नहीं है। ये प्रोविजन, ये ब्लेसिंग जो है सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल के लिए है, क्योंकि बनी इसराइल के लिए वादे किए गए हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन सब से वादे जो है वो बनी इसराइल के लिए किए गए हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, खौफ ना खा। ये जितने भी प्रोमिसेस हैं ये बनी इसराइल के लिए किए गए हैं। तो ये जो रोटी है, इट शोज द ब्लेसिंग्स। तो जिनसे ब्लेसिंग्स का वादा किया गया है, उनसे ब्लेसिंग्स लेकर किसी और को देना जो है वो अच्छी बात नहीं है। और अक्सर आप देखते हैं कि जब आप रोटी खा रहे होते हैं, तो जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पे गिर रहे होते हैं ना, बाज का छोटे छोटे किनारे, बाज का जब आप नान खा रहे होते हैं उसके तिल जो है वो जमीन पे गिर रहे होते हैं। तो वो जो जर्रात नीचे गिरते हैं, वो जर्रात भी किसी की खुराक का सबब बनते हैं। वो रोटी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जर्रात होते हैं, वो भी किसी की जिंदगी का बाइस बन रहे होते हैं। कितनी चूंटियां हैं, वो जो गिरी हुई रोटियां हैं, उन पे उनकी जिंदगी चल रही होती है। इनके लिए स्पेशल रोटी तो नहीं बनाई जाती ना, स्पेशल खुराक का अरेंज तो नहीं ना किया जाता। ये हमारे घर में कितने हजारों कीड़े मकोड़े होते हैं, कितने हशरात होते हैं, जिनका दारो मदार जो है वो बची हुई गिरी हुई रोटियों के टुकड़ों के ऊपर होता है। हमें पता भी नहीं होता। बच्चे अक्सर जो है वो ऐसे चिप्स का पैकेट खोलते हैं और कितनी चीजें जो है वो नीचे गिर रही होती हैं। बिस्किट का पैकेट खोलते होते हैं तो उनके ज़रात जो है जमीन पे गिर रहे होते हैं। वो जो नीचे ज़रात गिर रहे होते हैं वो भी तो किसी की खुराक है, वो भी तो किसी के लिए जिंदगी का बाइस है। बिस्किट आप पूरा खा लेते हो, लेकिन उसका जो पूरा गिरता है, चूरा गिरता है, वो भी किसी के लिए खुराक का बाइस बनता है। तो वो औरत ने कितनी खूबसूरत बात की है कि वो जो तू रोटी की बात कर रहा है कि इनमें से जो कुछ टुकड़े नीचे गिरते हैं वो भी हमारे लिए जिंदगी का बाइस है, वो भी हमारे लिए खुराक है। वो ब्लेसिंग जो कि बनी इसराइल के लिए है, अगर उनमें से बची कुची थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स भी मुझे मिल जाए तो मेरी बेटी जो है उसमें से बदरू निकल जाएगी, उसके लिए निजात जो है जारी हो जाएगी, उसके लिए जिंदगी जो है वो जारी हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। जब खुदा ने आपको ब्लेसिंग बनाया है, जब खुदा ने आपको ब्लेस किया है, आप कितने लोगों के लिए ब्लेसिंग का बाइस बन सकते हैं। बात कर ना चाहते हुए भी आप सैकड़ों लोगों के लिए ब्लेसिंग का बाइस जो है वो बन जाते हैं। वो जो रोटी खुदा ने आपके हिस्से में रखी हुई है, वो जो रोटी खुदा ने आपको दी हुई है, वो रोटी जो है बात का उसका कुछ थोड़ा बहुत चूरा शूरा भी गिरता है, वो भी दूसरों के लिए ब्लेसिंग, दूसरों के लिए जिंदगी का बाइस जो है वो बन जाता है। वो कहती है ये रोटी जो है जो गिर रही है, ये भी हमारे लिए बहुत है। तीसरी चीज वो है कुत्तों का जिक्र है कि लड़कों को की रोटी जो है वो लेकर कुत्तों को दे देना अच्छा नहीं। ये कुत्ते कौन है? खुदा यीशु मसीह हमें बात कर लगता, मुझे जब पढ़ता हूं मुझे भी ऐसे लग रहा था कि बड़ी हार्श लैंग्वेज है, लेकिन आप देखें कि इस औरत का ओरिजिन क्या है।
یہ سور و سیدا سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جنٹائلز کا علاقہ ہے، یہ بت پرستوں کا علاقہ ہے، اور چونکہ بنی اسرائیل ہے، یہ وعدہ کی قوم ہے، یہ ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، یہ طہارت کا خاص خیال رکھتے تھے، یہ رسم و رواج جتنے تھے ان کا خاص خیال رکھتے تھے، شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے، جو جنٹائلز تھے، جو کہ دوسری قوموں سے تھے، بنی اسرائیل ان سے سخت نفرت کرتے تھے، یہودی ان سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اکثر ان کو اس لقب سے بھی کتے کہہ کر بھی بلاتے تھے کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا رابطہ رکھنا جو ہے وہ بالکل روا نہیں۔ جس طرح آوارہ کتے ہوتے ہیں، آپ ان سے بچ کے گزرتے ہو، آپ سامنے بیٹھا ہو، آپ راستہ تبدیل کر کے چلے جاتے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو کاٹ کھائے گا، وہ جو ہے وہ پاک نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو روٹی ہے یہ لے کر کتوں کو دینا اچھا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ عورت بڑی خوبصورت بات کہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ یہ عورت بڑی دیر سے چلا رہی تھی، یہ عورت زار و قطار جو ہے اس کے قدموں میں آ کر گری اور رو رہی تھی، یہ اپنی بیٹی کے لیے آج شفایت کا باعث جو ہے بننے جا رہی ہے، اپنی بیٹی کے لیے معجزہ ریلیز کرنے جا رہی ہے، یہ کسی قیمت پہ جو ہے وہ ہارے گی نہیں، یہ کسی قیمت پہ جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں قبول کرے گی۔ اور خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ یہ ایمان جو ہے یہ ہماری جاگیر نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، یہ کوئی ہماری پراپرٹی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی کلچر سے ہو، جب بھی وہ مسیح کی طرف رجوع لائے گا، اس کو سجدہ کرے گا اور اپنا ایمان جو ہے اس کے اوپر ظاہر کرے گا، اس کو اوپر توکل جو ہے وہ ظاہر کرے گا، خدا اس کی زندگی میں کام کرے گا۔ اور سوچنے والی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود کیوں جنٹائلز کے ایریے میں موجود ہے؟ وہ تو بھیڑوں کے لیے آئے تھے، اس کو تو اس علاقے میں ہونا چاہیے تھا جو یہودیوں کا علاقہ ہے۔ خدا یسوع مسیح کیوں جو ہے وہ جنٹائلز کے علاقہ میں ہے، کیوں کنانیوں کے علاقے میں ہے؟ کیونکہ آج خوشخبری جو ہے ان کے لیے بھی آئی ہے، آج معجزہ جو ہے ان کے لیے بھی آیا ہے، ان کے گھر میں بھی جو ہے نجات آئی ہے۔ تو ایک بات اپنی زندگیوں میں یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے بعض کا اس صورتحال میں سے گزرتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں سے کوئی فرد جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم خدا کے سامنے خدا گڑگڑاتے ہیں، اس کے سامنے جو ہے آہوزاری کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ خدا آپ کی آہو پکار کو سنتا ہے، وہ آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے اور آپ کے ایمان کے موافق جو ہے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔